السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ انفال پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 4 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ جنہوں نے کفر کیا وہ سبقت لے گئے۔ انہم بے شک وہ لا یعجزون نہیں وہ عاجز کر سکتے۔ جب نون شد سے پہلے لام الف لا آتا ہے نا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہرگز نہیں یا ہرگز نہ۔ تو کافر جو لوگ ہیں وہ ہرگز یہ نہ گمان کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں، وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ وَأَعِدُّوا اور تیار کرو، لہم ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے تیاری رکھو، مستطاعتم جو تم استطاعت رکھو، من قوتن قوت میں سے، ومن رباطن اور تیار رکھنے، خیلی گھوڑوں کو تیار رکھنے سے، ترحبون تم ڈراتے ہو، بھی ساتھ اس کے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین اور دوسرے، من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم نہیں تم ان کو جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی تم استطاعت رکھو کافروں سے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، قوت اور رباط۔ قوت کیا ہوتا ہے؟ قوت حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس میں قوت کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تیر اندازی، یعنی تیر اندازی کے ذریعے سے تیاری رکھو، اور گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ گھوڑے کون سے؟ جو جہاد کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے ہیں نا، ان کو بھی خوب تیار کر کے رکھو اور اپنی جنگی تیاری مکمل کر کے رکھو۔ تم ڈراتے ہو ساتھ اس کے، یعنی اس تیاری کے ساتھ تم ڈراتے ہو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ وہ کون ہیں؟ وہ مشرکین ہیں۔ وآخرین من دونہم اور دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، جن کا شرک یا جن کا کفر اور دشمنی واضح نہیں ہے، وہ لوگ بھی جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہو تو ہم ان پر حملہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں۔ کچھ مشرکین تو واضح طور پر اسلام دشمنی میں سامنے ہے نا، اور کچھ جو واضح نہیں ہیں، تو ان کو بھی تم ڈراؤ، ان کے دل میں بھی ہیبت پیدا کرو اپنی تیاری کے ساتھ۔ لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے۔ اس میں کیا بتایا ہوا ہے؟ اس میں بتایا ہوا ہے کہ تیر اندازی کے ساتھ، تیر اندازی اس دور میں، آج تو نہیں تیر استعمال ہوتے نا، لیکن اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک بہت بڑا جنگی ہتھیار تھا اور ایک اہم فن تھا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی تیاری رکھو، جنگ کی تیاری رکھو۔ اس کی طرح گھوڑے جو جنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، یہ بھی اس وقت کی ایک بہت اہم ضرورت تھی، یعنی ہر طرح کی تیاری دشمن کے مقابلے میں رکھو اپنی۔ آج کے دور میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ میزائل، ٹینک، بم، جہاز، یا جتنی بھی چیزیں جو ہیں نا جنگ کے لیے، جنگی ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ تیاری رکھیں۔ اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس تیاری کے ساتھ نا دشمنوں پر روب ڈالتے ہو، ان کو ڈراتے ہو، ان کو پھر نا ہمت نہیں ہوتی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں اب ان کی دشمنی واضح نہیں ہے، تو ان کو بھی اس سے جو ہے نا روب ڈلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ ان لوگوں کو تم نہیں جانتے، لیکن اللہ تو ان کو جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم پورا دیا جائے گا تمہاری طرف، یعنی اس کا بدلہ تمہیں پورا مل جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اوپر اللہ تعالیٰ نے تیاری کے بارے میں کہا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں کے مقابلے میں تیاری کرنے کے لیے جو بھی تم خرچ کر رہے ہو نا، تو اس کا تمہیں پورا بدلہ مل جائے گا۔ یہاں تک کہ جو گھوڑے، جہاد کے گھوڑے جو کھا لیتے ہیں، جو ختم کر لیتے ہیں، جو ان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، یا جو وہ نکال دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اجر میں کمی نہیں ہوگی. ظلم سے مراد ہے کہ تمہارے اجر میں کمی نہیں ہوگی, پورا پورا تمہیں اجر دے دیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بے شک وہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ جو مشرکین کافر ہیں وہ صلح کے لیے, سلم سے مراد یہاں پہ صلح, صلح کے لیے جھکیں یعنی صلح کی طرف مائل ہوں, بس آپ بھی مائل ہو جائیں لہا اس کے لیے, یعنی پھر آپ بھی صلح کر لیں اگر کافر آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر بھروسہ کریں. انہ بے شک ہوا السمیع العلیم, خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. صلح کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, لیکن صلح اس صورت میں کرنی ہے جب مسلمانوں کے لیے صلح فائدہ مند ہو. جب اس طرح کے حالات ہوں کہ صلح ہی بہتر ہو تو پھر صلح کی جائے گی, لیکن اگر مسلمان غالب ہے نا تو پھر صلح نہیں کی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, یا پیچھے پڑ چکے ہیں. تو یہ اس وقت صلح کی اجازت ہے جب صلح کرنا مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کافروں نے بدعہدی کا بھی سوچا ہوا ہے نا کہ ہم مسلمانوں سے بدعہدی کریں گے, تب بھی آپ سوچ سمجھ کے ان سے صلح کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ اس صلح کو تمہارے حق میں بہتری کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. جیسے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح ہی کی تھی, صلح حدیبیہ, اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. کافروں سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ صلح کو ہی ترجیح دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو مسلمانوں کے حق میں بہتر کر دیا تھا. پھر ظاہری طور پہ تو اس کی شرائط ساری مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھی نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ ارادہ کریں, وہ مشرکین ارادہ کریں, ان يَخْدَعُوكَ کہ وہ دھوکہ دیں گے آپ کو, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پس بے شک آپ کو کافی ہے اللہ, یعنی اللہ کی مدد ہی آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ وہ جس نے مدد کی آپ کی یا تائید کی آپ کی, بِنَصْرِهِ اپنی نصرت کے ساتھ, وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ساتھ. یعنی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کافروں کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور الفت ڈال دی اس نے ان کے یعنی مسلمانوں کے دلوں میں. لَوْ أَنفَقْتَ اگر آپ خرچ کر دیتے, مَا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں ہے, جَمِيعًا سارے کا سارا, مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ نہ آپ الفت پیدا کر سکتے ان کے دلوں کے درمیان. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ نے الَّفَ محبت ڈال دی, الفت ڈال دی ان کے درمیان. انہ بے شک عزیز الحکیم بہت غالب بہت حکمت والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ ایک احسان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی, الفت محبت پیدا کر دی. آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں, پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگوں کی کیا حالت تھی, کس طرح کی اخلاقی پستی میں وہ گھرے ہوئے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے لگ جاتے تھے, اور ایسی لڑائی ہوتی تھی کہ برسوں جاری رہتی تھی, ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. اس طرح کی وہ لڑائی کرتے ہوتے تھے. تو اسلام آنے سے وہ کیسے بھائی بھائی بن گئے, وہی لوگ جو آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے کیسے وہ بھائی بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈالی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے نا تو آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان نا محبت ڈالی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی اور قدرت اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان مہربانی ڈالی. اس میں کچھ واقعات بھی بتائے جاتے ہیں. ایک واقعہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا نا, اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے اسلام لانے والوں کو تو بہت زیادہ دے دیا اور مدینے والوں کو کچھ نہ دیا. تو یہ کچھ نوجوانوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ان سے یہ باتیں فرمائیں کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی, تم محتاج تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے اللہ و رسولہ امن, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں, انہوں نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو اس کا ترجمہ اور مفہوم بتا رہی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لڑنے جھگڑنے والے لوگوں کو اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی بنا دیا.
یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک آپ کو کافی ہے، اللہ اللہ، ومن اتبعک اور وہ جو آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی مدد کافی ہے، اور وہ جو مومن ہیں نا، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آپ کی تائید کے لیے آپ کے ساتھ کیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ کافروں سے، اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا رکوع یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔